حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے کون ہیں؟ یہی کوفی لوگ. مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجانے والے، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ آ جاؤ. یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بتلا رہے ہیں؟ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو خلیفہ مان لے گا. تو ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ اگر میں ان کی بات مان لوں گا تو خلافت کیا اسٹیبلش ہو جائے گی. یہ کب تک چلتا رہے گا لڑائی؟ یہ کب تک صحابہ کٹتے رہیں گے؟ کب تک صحابہ قتل ہوں گے؟ اگر واقع میرے جانے کی وجہ سے مسئلہ ٹک جا سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے، تو بڑا زبردست مسئلہ ہے. چلیے کیوں نہ میں کام کروں. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ والوں کی باتوں میں آتے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ مدینے سے نکلتے ہیں. مدینے کے لوگوں نے ان کو نصیحت کی، مت جاؤ، یہ کوفہ کے لوگ وفاداری نہیں کرتے ان کے پاس. مکہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بلایا گیا ہے. معاملے کی جانچ کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں. مسلم بن عقیل کہتے ہیں یہاں بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے، یہاں آپ کو جو بلایا گیا نا، بالکل یہاں پر بہت مضبوط لوگ ہیں. جس وقت پر انہوں نے خط بھیجا اس کے بعد ان کو مارا گیا. مارنے والے بھی کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ. مارنے کا طریقہ کیسا ہے کہ جیسے ہی بڑا سردار آیا اور کہا اے کوفہ والو، تم اپنی جان چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کا ساتھ مت دو. یہ تم نے کیا کیا؟ بغاوت کی تم آگ بھڑکا رہے ہو، تم تھوڑے ہو کوفہ والے ہو اور ایسا پیش کرو جیسا کہ پورا خلافت تمہارے ہاتھ میں ہے. تو ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے، آخری میں مسلم بن عقیل اکیلے ہو جاتے. لیکن مسلم بن عقیل اس سے پہلے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خط بھیج چکے تھے. تو ادھر کیا کمیونیکیشن چلا گیا؟ اس کا مطلب بات صحیح ہے. ان سب کے نصیحتوں کے باوجود مدینہ کی بات نہیں مانتے، مکے والوں کی بات نہیں مانتے، وہ نکل پڑتے ہیں. جب وہ قریب میں جاتے ہیں، کربلا کے قریب، تو وہاں پر ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہی انہوں نے قتل کر دیا، ساتھ نہیں دیا. اس کا مطلب نکلا تھا کہ فیک ہے، غلط بات ہے، یہ جو کچھ بھی بتایا گیا. جب ان کو ریئلائز ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نیت میں بغاوت تھی نہیں. بغاوت اگر ہوتی تو انہوں نے یہ جملے نہیں کہتے. اب اس واقعے کو کیسا پیش کیا جاتا ہے؟ کربلا کی بنیاد پر یزید جو ہے کافر ہو گیا تھا، نعوذ باللہ، اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے تھے. اور یہ جو لڑائی تھی حق و باطل کی جنگ تھی، کفر اور ایمان کی جنگ تھی، اس لیے نکلے تھے. اگر بات ایسی صحیح ہے تو پھر کتاب المحن ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر روایتیں ہیں، اور شیعہ کی کتابیں میں shiaweb.net پر بھی یہ روایت موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قافلے سے، اے قافلے والو، مجھے یا تو بارڈر پر چلے جانے دو، میں یہاں پر کیوں مروں گا، میں یہاں پر کیوں لڑوں گا، کوئی لڑنے کا مطلب ہی نہیں مسلمان سے لڑنے کا. مجھے یا تو بارڈر پہ چلے جانے دو، جہادی جگہ پر میں شریک ہوں گا، وہاں پر اللہ کے لیے جد و جہد کر لوں گا، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو. اگر کافر سمجھتے تو یزید کے پاس جانے کی بات کیوں کرتے؟ اور یہ روایتیں شیعہ کتابوں میں بھی ہے. یہ روایتیں shiaweb.net پہ پڑی ہوئی ہے. شیعہ ویب ایران کا آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ روایت پڑی ہوئی. آج ہی دیکھ رہا تھا میں، کہاں ملے گا؟ shiaweb.net. اور کہہ رہے یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو. اگر وہ کفر اور ایمان کی جنگ سمجھتے تو کیا میدان چھوڑ کے واپس بھاگتا؟ کیونکہ مجاہد نہیں بھاگتا. ایسا تو کوئی روایت نہیں کہ میدان جنگ چھوڑ کے چلا جائے. ایسی کوئی ایسے بزدلانہ انداز میں تو پیش کرا. دراصل وجہ ہے کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. انہوں نے جھوٹ کہا تھا، کیونکہ کوفہ والے لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہے، تو انہوں نے جھوٹ بول کر بلایا تھا. ریئلائز ہوا ان کو، لیکن اس وقت تک ان کے پاس چانس نہیں ہے کہ واپس جائے. کیا ہوا؟ کیا اب یہ قتل کا جو واقعہ پیش آیا، کیا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یزید نے کیا قتل کروایا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یزید نے ہی کروایا، تو بھائی آپ جھوٹی روایتیں پڑھ رہے ہیں. ابو مخنف کی روایتیں پڑھ رہے ہیں، آپ جابر بن یزید جعفی کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ تاریخ یعقوبی کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ سنی کتابیں بھی آپ وہ پڑھ رہے ہیں جو من گھڑت راویوں والے ہیں، صاحب بن عمر والے راویوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کے پڑھنے کا انداز غلط ہے. اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے تو یہی سندوں کے ساتھ آپ کے پورے ائمہ ہیں نا، ان کی بھی بے عزتی ہو جائے گی. ویسے راوی ہے، ان کے اوپر زیادہ بھروسہ نہیں. یہ رافضی یہ گروہ ہے جو شیعہ اور سنی پر دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، شیعہ اور سنی کتابوں پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ ہے رافضی گروہ جس نے بہت مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا بعد میں جا کر. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دمشق میں، مان لیجیے میں حیدرآباد میں ہوں، سری لنکا میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، تو کیا مجھے اس کا ذمہ دار آپ؟ یعنی یہاں سے کچھ کریکشن تو ہونا چاہیے. واقعہ اتنی دور ہے، پتہ ہی نہیں. آج کے دور میں بھی کتنے ایسے واقعہ سری لنکا میں ہوتے ہیں کو پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ کمیونیکیشن اتنا زیادہ ہے. اس زمانے میں تو اور بھی مشکل ہونے کے چانسز ہے کہ یزید بن معاویہ کو معلوم ہی نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ہاں، یزید بن معاویہ کا اپوائنٹڈ مقرر کردہ عبید اللہ بن زیاد تھا. اس کی امی کا نام مرجانہ تھا، ابن مرجانہ. عبید اللہ بن زیاد کی امی کا نام مرجانہ، مرجانہ کا بیٹا یعنی کہ ابن مرجانہ. عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا رہنے والا. بصرہ اور کوفہ کے پاس پایا جاتا ہے کربلا کا واقعہ، کربلا کا ایریا. عبید اللہ بن زیاد کیا کرتا ہے؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص، کون ہے سعد بن ابی وقاص؟ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان کا بیٹا
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفایا کر دو، کیونکہ یہ جو شرارتی گروہ ہے ابھی تک جتنے بھی شہادت کے واقعات پیش آئے نا، ابھی تک بھی ان کو وہ نہیں ملا جو چاہ رہے تھے، یعنی دو گروہ بنا دینا، آل بیت اور صحابہ کا دو گروہ الگ بنا دینا، ابھی تک بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اب کامیاب ہونے کا چانس اب تو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کریں گے تو اب پورا موقع ملے گا آل بیت کے چاہنے والوں کو جمع کر کے بتائیں دیکھو صحابہ دشمن ہے، صحابہ آل بیت کے دشمن ہیں، یہ پہلے خلیفہ ان کو نہیں بنائے، سیکنڈ خلیفہ نہیں بنائے، تھرڈ خلیفہ نہیں بنائے، اور ابھی بھی دیو بننے نہیں دے رہے، اور یزید کو بنا رہے، جبکہ یزید یہ ہے، یزید یہ ہے، یزید یہ، یزید کے بارے میں من گھڑت روایت ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، اس طریقے سے۔ حالانکہ یزید کون ہے؟ یزید بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں روم کے بارے میں، قسطنطنیہ کے بارے میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی کہ اول جیش یغزو الروم، اول جیش یغزو قسطنطنیہ مغفور اللہ، سب سے پہلا قافلہ جو قسطنطنیہ پر اٹیک کرے گا۔ قسطنطنیہ نے آج کے دور کا ترکی، یہ ترکی جو استنبول مسجد ہے نا، استنبول جو مسجد ہے، اصل میں استنبول اس کا نام تھا، محمد فاتح نے بعد میں اس کو فتح کیا، اس کا نام رکھا اسلام بول اسلام۔ اور اس کے پہلے حملہ کرنے والے، سب سے پہلا حملہ کرنے والے، اس قافلے کی نگرانی کرنے والے، اس قافلے کی سرداری کرنے والے کون ہے؟ یزید بن معاویہ۔ یعنی یزید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مغفرت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ویسے تو بہت سارے فضیلتیں ہوتی ہیں نا، لیکن اس میں استثناء ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر عمل میں مغفرت کا اعلان ہوتا اس میں استثناء ہوتا ہے، لیکن اگر خاص گروہ کا نام لے کر اگر کر دیا تو اس میں کس استثناء نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، پہلا قافلہ نہیں، اس سے پہلے ہمس تھا۔ ہمس تو سمندری راستے پر پہلا جو حملہ ہوا اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمندری حملہ ہونے کے بعد جو حملہ ہوگا قسطنطنیہ پر، وہ پہلے قافلے پر جو سردار ہوگا۔ اتنا بعد ہمس تو بہت پہلے فتح ہو گیا تھا، بعد میں لا کر اس کو کہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو یزید بن معاویہ کا مقام مرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغفور ہے، ان کی مغفرت ہوگی، اتنی بڑی فضیلت والے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے بھیجایا عمر بن سعد بن ابی وقاص کو۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ جنہوں نے عراق کو فتح کیا، ایران کو فتح کر کے مسلمانوں کے قدموں میں چابیاں ڈال دی، یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر کہتے ہیں میرا ہاتھ حرکت میں نہیں آتا کہ میں کیسے قتل کر دوں حسین رضی اللہ عنہ، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ کہا کہ تم کو کرنا ہی ہے، ورنہ میں تمہارے بچوں کو مار دوں گا، ورنہ میں عبید اللہ بن زیاد ابن مرجانہ دھمکی درتا ہے تیرے گھر کو گرا دوں گا، تجھے ہی یہ کام کرنا ہے۔ وہ جاتے ہیں، لیکن ابن زیاد کہتا ہے یہ لگتا ہے یہ آدمی میرا کام نہیں کرے گا، تو ان کے پیچھے بھیجاتا ہے شمر ابن الجوشن۔ شمر ابن الجوشن کو بھیجاتا ہے دیکھو جاسوسی کرو کہ یہ آدمی میرا کام پوری طرح سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ پتہ چل جاتا ہے شمر بن جوشن کو کہ واقع عمر بن سعد راوی ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو، ہر حدیث کے جو راوی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خون پر لت پت ہونے سے بچا لیا، الحمدللہ تاریخ میں صحابہ کو بچا لیا، مہاجرین کو اللہ نے بچایا، انصار کو بچایا۔ تو عمر بن سعد تو وہاں پر نافذ نہیں کر سکے۔ شمر بن جوشن اپنے دو سپاہیوں کہتا ہے کہ قتل کرو، اور شمر بن جوشن اپنے دو ساتھیوں کو لے کر کرتا ہے، تو تب جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شمر بن جوشن کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا سنیوں نے آپ سنتے رہتے، بہت زیادہ سنتے رہتے۔ یزید جو کہ سنیوں کہتے ہیں سنیوں کی طرف کا ہے، تو لہٰذا سنی بھی غلط، یزید بھی غلط، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی غلط، سارے صحابہ غلط سوائے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے، مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آل بیت کے، بس اتنے ہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہی صحیح ہے۔ پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بھی زیادہ عزت نہیں کرتے، صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ یزگرد کی بیٹی شہر بانو، یعنی یہ فارسیوں کو بڑا لگاؤ ہے اپنے رشتوں سے۔ سلمان فارسی، اچھا فارس کے ہے نا اس لیے اچھے۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کرنے والے کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بابا شجاع الدین لقب دیے، بڑا شجاع بہادر آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ قتل کیا۔ اور آج بھی جو ہے فارس کی جگہ پر بابا شجاع الدین کی عید منائی جاتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن میں عید غدیر خم منائی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے سب چیزوں کا؟ اس کا مطلب ایک ایسا گروہ تھا اس زمانے میں جو چاہ رہا تھا کہ آل بیت اور صحابہ کو بانٹ کر امت میں دو گروہ بنا دے، جو بعد میں چل کر شیعہ اور سنی کی شکل میں میڈیا والے اس کو ہائلائٹ کرتے۔ اصل میں یہ ایک لابی تھی، ایک رافضیوں کی ایک لابی تھی، جنہوں نے پوری کوشش کیا کہ شیعہ سنی کو ایسے بانٹ دے، اور وہ کامیاب ہو گئے ہماری نااہلی کی وجہ سے۔ اس زمانے کے جو صحابہ کرام تھے، آل بیت تھے نا، وہ لوگ کامیاب ہونے نہیں دی، لیکن بعد والے لوگ اس کو کامیاب کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والے لوگوں کو نہ تاریخ پڑھنا آتا، نہ تحقیق کرنے آتا۔ آل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان آپس میں دیکھیں گے کبھی بھی ایسی گروہ بندی ہوئی نہیں
बराबर शादियां हो रही हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की बेटी। उसूल काफी जो कि और एक डेंजर किताब है, उस किताब के अंदर किताब माजा फिल मुअतद्दत फिल ज़ौजी के मरने के बाद इद्दत गुजारने के मसाइल, मरने के बाद, शौहर के मरने के बाद इद्दत गुजारती है औरत 4 महीने 10 दिन, उसका जिक्र उसूल काफी के अंदर है। काफी किसकी किताब है? अल-कुलैनी, शिया की किताब है। इसके अंदर बाब बांधा जा रहा है कि जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, इद्दत खत्म होने के बाद, इद्दत खत्म होने के बाद अपनी बच्ची को वापस ला लिया। इसका मतलब निकला कि अली रज़ी अल्लाह ताला के जमाने तक भी आले बैत और सहाबा में किसी भी किस्म की दूरी नहीं थी, साबित हुआ। आगे दिखे आप, फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमा रहमतुल्लाह अलैह, ये कौन है? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नवासी। शादी किससे कर रही है? हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरे से। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोतरी, नवासी ने पोतरी, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की पोतरी फरवा शादी कर रही है हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोतरे से। इसका मतलब निकला कि तकरीबन 100-150 साल तक भी आले बैत के दरमियान रिश्ते हो रहे। रिश्ते होने का मतलब क्या निकला? एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं, वो लोग जबरदस्ती करके आके बच्चे उठा के ले जा रहे थे, क्या वो राक्षस थे? और आप इतने कमजोर। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा मारते थे, खैबर का दरवाजा उठा लिए, एक वक्त पे जब गोल फिरते थे 100 लोग गिर जाते थे, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला कुछ भी नहीं कर सके, बच्ची को उठा लेके चले गए उमर रज़ी अल्लाह ताला। क्या बात है! अब अली रज़ी अल्लाह ताला बुज़दिली के साथ पेश कर रहे हैं। आपको तारीख पढ़ने का ढंग नहीं, उल्टा आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नौज़ुबिल्लाह आप तानाकशी कर रहे हैं। तो हुसैन, यहां पर आप गौर करके देखिए आप कि यहां पर एक गिरोह है जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है आपस में आले बैत और सहाबा को बांटने की। तो उन्होंने पूरी को इसने शम्मर इब्न अल जौशन ने कहा अच्छा मौका है, 2 सिपाहियों को लेकर कत्ल कर देता है और सर भिजाता है उबैदुल्लाह बिन जियाद। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास सर लाया जाता है, तुम निकले थे बगावत करने, इस टाइप की बातें। लेकिन यजीद के पास ये सर ले जाया गया और यजीद ने बेहुरमती की। ये सब मनगढ़ंत वाक़यात, वही तारीख़ याकूबी, वही अबू मुखन्नफ वाले, वही रावी जो मैंने आपको बता दी। बड़ी इज्जत के साथ जो बचे कुचे लोग थे ना, उनके साथ मदीना वापस भी जाते हैं। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 6 कौल नकल किए हैं। कहा कि कहां पर सर दफनाया गया, कूफा में या रै में या दिमिश्क में या अस्कलान मिस्र में। आखिर में कहा नहीं, मदीने में, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया उस सर को। इस तरीके से किस्सा खत्म नहीं होता है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ शहादत का वाक़या पेश होता है तो उसके बाद भी कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद अल-मुख्तार अस-सक़फ़ी नामी एक शख्स उठा, उसने कहा कि मैं हुसैन के खातिरों से बदला लूंगा। चुन चुन कर उसने एक फौज बनाई और चुन चुन कर उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद, यहां तक कि उमर बिन साद, हालांकि बेचारे दूर थे, फिर भी कत्ल कर दिया गया उनका, शम्मर इब्न अल जौशन। और फिर वही हुआ, तारीख अपने आप को दोहराती है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर काट के मुख्तार अस-सक़फ़ी के सामने लाया गया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत कि जब मुख्तार अस-सक़फ़ी के सामने उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर लाया गया तो उस वक्त पर मुख्तार अस-सक़फ़ी ने कहा यही आदमी था जिसने हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के सर को की बेहुरमती की थी। उसके अचानक देखते हैं कि एक सांप आया, लोग कहते हैं जाअत हाया, सांप आया, सांप आया। वो सांप आता है, पूरे इसी तरीके से जिस्मों के दरमियान जाता है मरे हुए, और अब उबैदुल्लाह बिन जियाद के सर के पास आता है और आकर नतनों में से अंदर दाखिल होकर दूसरे नतने से निकल कर चला जाता है। ये वाक़या 3 मरतबा पेश आया और लोगों ने समझ गया कि यही शख्स कत्ल करने वाला है। इसका मतलब यजीद नहीं थे, इससे ही पता चला कि यजीद नहीं थे, उबैदुल्लाह बिन जियाद था वो शख्स। और ये वाक़या तिरमिज़ी में है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ऑथेंटिक कहा, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसनुन सही कहा है और उलमा इकराम ने इसको ऑथेंटिक कहा है। भाई मुमकिन है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को रखकर हमारे लिए दीदा इबरत बनाया है, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि हुसैन के खातिलों को भी अल्लाह ताला इबरत वाला बना दे। मसला खत्म नहीं हुआ। और मुख्तार अस-सक़फ़ी जैसे ही खातिलों का बदला लेता है तो वो हीरो बन गया। अब वो तकब्बुर में आ गया, उसने कहा मैं जब यहां पर कर सकता हूं, क्यों लोग उसके, अब होता ना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के कत्ल का बदला लेने वाला तो कौम पूरी क्या हो जाती है, चाहने लगती है। तो उसने उसको मिसयूज क्या कहा कि बाकी के सरजमीन में जो सहाबा की हुकूमतें हैं सबको खत्म करूंगा। वो जरा तमर्रुद का शिकार हुआ, शैतानियत का शिकार हुआ, उसने हमला करने की कोशिश की। तो मुसअब बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते और जाकर उसका सर काटते हैं और काट के लाके दरबार में डालते हैं, फिर सर आता है वापस। फिर उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ, मरवान कहते हैं ये देखो मक्के की हुकूमत अलग है, हमारी हुकूमत अलग है, एक हुकूमत होनी चाहिए, खिलाफत, ताकि एस्टैब्लिशमेंट मिल जाए। हज्जाज बिन यूसुफ जाता है और मुसअब रज़ियल्लाहु ताला मुसअब बिन जुबैर की गर्दन काटता है। बहरहाल यहां तक ये सिलसिला चलता है। यानी एक मजलूम की शहादत बहुत लंबी खींचती है, लिहाजा जुल्म करने से बचना चाहिए। इसमें कौन जालिम है मजलूम है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन इस पूरे वाक़े में यजीद का कोई रोल ही नहीं। यजीद को जब पता चला तो यजीद ने क्या कहा, लानल्लाहु इब्न अल मरजाना, इब्न मरजाना पर अल्लाह लानत करे
کہ اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو نرمی کا معاملہ کرتا. یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اس نے اتنی سختی کیوں کی؟ اس سے دلیل ملی کہ اصل کرنے والے، پورا واقعے کو یوٹیلائز کرنے والے کوفی لوگ تھے جو بعد میں جل کر رافضیوں میں. اور ایک بھی کیا ہے، کوفہ کے لوگ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو کوفہ کے لوگ رو رہے تھے ہم آپ کے چاہنے والے. تو زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ واقعات شیعہ کی کتابوں میں بھی سنی کتابوں میں بھی. ایک کتاب ہے، آپ پڑھنا ہے تو پڑھیے، عبداللہ بن عبد العزیز کی، من قتل الحسین، کس نے قتل کیا حسین کو. اس کے اندر صرف شیعہ کی کتابوں سے پورے شیعہ کے واقعات ہیں. اس میں سنی کتابیں استعمال نہیں کی، صرف شیعہ کی کتابیں. اس کتاب کے حوالے سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی نے تو ہم کو قتل کیا. عقیل بن مسلم کو لا کر تم نے دغا بازی کی، قتل، گویا کہ تم دریا بنے. حسین رضی اللہ تعالیٰ اچھا مکے مدینے میں تھے، تم بلا کر ان کو قتل کرتے ہو. اور ایک پول کھولی، بہن نے پول کھول دی، کیونکہ اس وقت پر جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کربلا کا تو یہ بہن دیکھ رہی تھی. کون ہے؟ زینب بڑی بہن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو گویا کہ یہ چشمدید گواہ ہے کہ کوفیوں نے مارا. اور جانتے ہیں شمر بن جوشن کون ہے؟ یہ سنی نہیں ہے، سنیوں کو تو بہت بدنام کر رہے. شمر بن جوشن کون ہے؟ صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر معاویہ کے خلاف لڑنے والا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے وہ شمر بن جوشن؟ یہ وہ شخص ہے جو صفین کے جنگ کے دوران علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کر لڑنے والا، ساتھ دینے والا. اس کا مطلب کہ یہ شیعہ علی تھا. کیا تھا؟ شیعہ مانے ساتھ دینے والے، علی کا ساتھ دینے والا تھا. یہی شخص بعد میں جا کر حسین رضی اللہ تعالیٰ قتل کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ شک میں نہ آ جائے کہ میں تو ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. اگر ایسا آدمی قتل کرے گا تو شک کی سوئی ادھر نہیں جائے گی، شک کی سوئی سیدھے کدھر جائے گی؟ صحابہ کے گروہ کی طرف، سنیوں کے گروہ کی طرف جائے گی. کیونکہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ایسے کچھ واقعہ سنسنی ہو جس سے کہ آل بیت اور صحابہ میں گڑبڑ. لیکن آل بیت اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آپس میں شادیاں کروا کے وہ لوگ تو اس جھانسے میں نہیں آئے. لیکن بعد کے لوگ 99% شیعہ ان کے نرغے میں آئے، رافضیوں کے. اور 1% سنی بھی آج کے دور میں جو کتاب خلافت و ملوکیت کے نام پر، متاعین عثمان کے نام پر مصر کے اخوان المسلمین کی طرف سے کچھ چھپی ہیں، ہندوستان سے بھی خلافت و ملوکیت کے نام پر چھپی ہیں، کچھ سنی 1% ان کے نرغے میں آئی رافضیوں کے. اس سے پتا چلا بعد میں کیا ہوا. علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پھر کوفیوں نے کہا ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں. علی رضی اللہ، شاید آپ سدھر گئے ہوں گے، بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، وہ سمجھے زین العابدین، نام جانتے ہیں، مشہور ہے زین العابدین. کہا شاید آپ سدھر گئے ہوں گے تو لہذا خلیفہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہی کام کیا انہوں نے، کہا یہ ہاتھ جس سے ہم نے بیعت کیا تھا نا، یہ ہاتھ دیوار پہ مارتے ہیں. پورے کوفی نکل گئے. انہوں نے کہا یہ عجیب قوم ہے، ابھی تک نہیں سدھری. انہوں نے کہا رفضتمونی، اب نام پڑا ان کا. ابھی تک جو میں کہہ رہا تھا نا رافضی بنے، رفضتمونی کما رفضتم، ابھی تم نے مجھے ویسے ہی چھوڑ دیا میدان میں جیسا کہ تم نے میرے ابا کو میدان میں چھوڑ دیا تھا. پول کھلی. اس کا مطلب ایک آل بیت کو یوز کرنے والا گروہ تھا جو آل بیت کو قتل کر رہا تھا اور یہ پھیلا رہا تھا کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے سے کہ دیکھو صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے، صحابہ آل بیت پر ظلم کر رہے تھے. صحابہ اور آل بیت تو زمانے میں اس طریقے سے حکمت سے بچ کر تو نکل گئے، لیکن ان واقعات کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ان من گھڑت کتابوں کے اندر بہت سارے طریقے سے کھینچے، یہاں تک کہ سنی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں آ گئی. ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے اس پورے واقعے میں؟ سبق یہ ہے تحقیق سے کام لیا کرو. اور سبق یہ ہے کہ وہ شیعہ حضرات جو ان رافضیوں کے کہنے کی بنیاد پر، کم سے کم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید پڑھیے. صحابہ کے بارے میں گالی دینے سے پہلے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے سے پہلے تحقیق کا دامن اپنائیے.